ہر دور کے علماء اسلامی نظام کے حامی اور پاسداران رہے ہیں، بالخصوص ہندوستان میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور ان کے شاگرد بالخصوص شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے سربکف سپاہی عبید اللہ سندھی، ان لوگوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ ہندوستان انگریز سے چھڑایا ہے۔ آہا، کیا شعر کہا ہے انور صابری نے، وہ انور صابری او تیری قبر پر خدا کی رحمتوں کی بارش۔ کیا شعر ہے، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کالے پانی میں بھی جیل کاٹی۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن تحریک کو سرگرم کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، سلطنت ترکیہ سے امداد لینے کے لیے کہ مسلمانان ہند بہت کمزور ہے، انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہماری مدد کریں۔ لیکن افسوس، شریف مکہ موجودہ شاہ اردن کا دادا، اس نے غداری کی انگریز سے، حضرت شیخ الہند کو گرفتار کرایا۔ جب شیخ الہند گرفتار ہوئے تو مولانا حسین احمد نے مولانا عزیر گل کو کہا کہ میاں استاد محترم بوڑھے آدمی ہے، یہ لے جاتے کیا کریں گے، ہمیں کیا معلوم، ہم بھی صاحب گرفتار ہوتے ہیں۔ مولانا عزیر گل نے کہا کیسے گرفتار ہوں گے، ہمارا تو آرڈر نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے کہا تم راضی ہو میں کرواؤں آپ کو اور اپنے آپ کو حضرت کے ساتھ گرفتار؟ دنیا نے یہ تو دیکھا کہ لوگ جان چھڑا کے استاد سے بھاگے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اپنے استاد کی عزت و آرام کے لیے اپنے آپ کو گرفتار کرا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب سی آئی ڈی افسر کے پاس گئے اور اس کو کہا آپ نے اصل لوگ تو چھوڑ دی، جو اصل تحریک کے رکن ہے وہ تو حسین احمد ہے اور عزیر گل ہے۔ اس نے کہا اچھا، جلدی لکھ دیا۔ اس کے بعد گرفتاری آفیسر کے پاس آئے، کہا آپ نے ایک آدمی گرفتار کیا، دو رہ گئے۔ کہا میرے پاس تو نام نہیں ہے۔ کہا پوچھو اس سے۔ اس نے کہا اور نام ہے؟ کہا دو نام اور ہے، حسین احمد اور عزیر گل۔ کہا وہی کون؟ کہا ہم ہیں۔ چلو، ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ آپ بھی شاگرد ہو، اپنے آپ کو میرا استاد ہے، میرا شیخ۔ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ أُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحِيسُ يُدْعَى جُدُّهُ۔ تم میں بھی بہت غیرتی اور نیک لوگ ہوں گے اور اللہ تکلیفوں سے بچائے، لیکن ہمارے اکابر کی شان نرالی ہے۔ اور پھر اپنے شیخ کی پر جیل کے حالات میں کتاب لکھی اسارۃ مالٹا، یہ کتاب ضرور خریدنا اور لینا دیکھنا۔ اچھا جی، ہندوستان میں انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے اور سلطنت مغلیہ اسلامی حکومت کو تخت و تاراج کرنے کے لیے، انگریز سے بدلہ لینے کے لیے مجدد نے جو کلمہ بلند کیا تھا اکبر کے دین الہی کے خلاف، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز نے جو درس حدیث اور فتوی جہاد کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا، اسی کا مکتبہ فکر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور الحمدللہ آج دنیا میں دیوبندیت کے برکات پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل سے ایک غیرتی جانشین دارالعلوم دیوبند کا جامعہ عربیہ حسن العلوم بھی ہے۔ تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے۔ الحمدللہ۔ 4 قاعدے ذکر ہوتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ظالم سے اور قاتل سے مظلوم اور مقتول کے لیے بدلہ لینا ہوگا تاکہ ملک میں امن قائم ہو جائے۔
اور دوسرا قاعدہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ مال کی تقسیم قاعدہ شرعیہ کے ساتھ ہو۔ آیت نمبر 180، مال کی جان کے ساتھ مال بھی محفوظ ہونا۔ اور تیسرا قاعدہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ ملک کے وزراء میں، سفراء میں، حکمرانوں میں شدائد اور مصائب کے تحمل کی صلاحیت ہو، ورنہ افسران حکمران چور چکور ہو جائیں گے، چور چکور۔ 200 ارب چودھریوں نے معاف کرایا، 300 کرب وہ چور شوکت عزیز نجی کاری اسٹیل مل کے بیچ کے بھاگا، وہ تو جسٹس نے گریبان سے واپس پکڑا۔ اور کتنی چوریاں کی ہوئی۔ اور ماسٹر لالا ماشاء اللہ کا فوج کا فاضل، وہ کتنی بوریاں ٹوکریاں اٹھا کے لے گئے، بیٹھا ہوا ہے اپنے فارم میں۔ آج اخبار میں آیا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھاگنے کا انتظام کر لیا۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہیں کھاؤ۔ اللہ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ملک میں رشوت ستانی رک جائے۔ آیت نمبر 188، یہ 4 قوانین جب نافذ ہو جائے تو چاروں صوبے محفوظ ہو جائیں گے، اور پورا پاکستان دنیا کے اندر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسے کیڑے مکوڑوں کے حوالے ہے کہ مجال نہیں ہے کہ یہاں پر اچھے حالات آ جائے۔ یہ ہے السیاست المدنیہ۔ اور پھر التدبیر للمنزل، گھر کی اصلاح کے لیے 18 قواعد ہیں، 18 فروعی احکام ہیں، طلاق، نکاح اور رضاعت اور حلف اور ایفاء عہد اور ادائے مہر اور متع وغیرہ، یہ سب مسائل ہیں۔ تو توحید اور رسالت کے ضمن میں تہذیب الاخلاق چلایا، وہ بہت مشکل کام ہے۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اور جہاد سے شروع ہو گیا السیاست المدنیہ 4 قاعدوں کے ساتھ، اور پھر تدبیر المنزل، گھر کے حالات سدھارنا، سنوارنا، اس کے لیے 18 قواعد بیان ہو